آج کل مال کلچر ہے تو خود بھی اپنے آپ کو کیسے پرفارم کرنا, کیسے کھڑے رہنا. Back in the heart of Kondwa, personality development courses specially designed for the Muslim community by Sayyid Bhai. ڈر کے آگے جیت ہے, کیا بات. اکثر ایسا مسلم گنجان آبادی میں آپ دیکھیں گے, اس کو دنیا بھر کی نالج ہوتی ہے, اس کے بش کی پالیسی معلوم ہے, اوباما کی پالیسی معلوم ہے, اسامہ بن لادن کی ایکٹیویٹیز معلوم ہے, سب معلوم ہے, اور بیٹھ کے رائے بھی دیتا ہے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا کن بچوں کے ساتھ ہے. اس کو بیٹے کو ملنے کو اکثر ایسا ہو رہا ہے, لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ادرنیس آ رہا ہے. پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از پرسنالٹی, ہے نا, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے کیسے جانے اپنے آپ کو. اس کی مختصر تعریف یہ ہے شخص سازی کی, خود کو جاننا. میں کیا, میں کیسا, میں کیوں, میں کس کی. جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا. اب خود کو کیسے جانے, خود کو کیسے پہچانے. میں خاص کیسے ہوں, آئی ایم اسپیشل. صرف بولنے سے اسپیشل نہیں ہو جائے گا. ہر چیز کے لیے ایک لاجک ہوتا ہے نا, لاجک چاہیے نا. میں اسپیشل ہوں کن معنوں میں. آج سے آپ سب کو غور کرنا ہے. پہلی بات, میرا چہرہ کسی سے نہیں ملتا, آپ کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا. غور کرنا ہے. ہمارے فنگر پرنٹس دنیا میں کسی سے نہیں ملتے. غور کریں, یہ فنگر پرنٹس دنیا میں کسی سے نہیں ملتے. مطلب یہ, جب سے دنیا بنی ہے ازل سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں, ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ ہماری ہاتھوں کی لکیریں نہیں ملتی, ہمارا چہرہ نہیں ملتا. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بھی نہ ہمارے فنگر پرنٹس نہ ہمارا چہرہ ملے گا. غور کیجیے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کا مطلب میں خاص ہوں. پوری کائنات میں مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, میرے خیالات جیسا کوئی نہیں ہے. آئی ایم اسپیشل. میں اتفاق سے دنیا میں نہیں آیا, میں آپ آئے, حادثے کے طور پہ نہیں آئی. میں کسی فیکٹری کا پروڈکٹ نہیں ہوں. میں خاص ہوں. ابھی چمن میں میرا ہم نفس نہیں کوئی, ابھی چمن میں میرا ہم نفس نہیں کوئی, کہ میں بہار کی آمد کا اولی گل ہوں. اسی قلم نے جو کرتی ہے زندگی تحریر, کوئی پیام میری پنکھڑی پہ رکھا ہے, کوئی خاص بات. کیونکہ میں خاص ہوں, آئی ایم اسپیشل. یہ دنیا, اس کا مطلب میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں خاص بنا کر. تو یہ ساری دنیا کس کے لیے ہے, کس کے لیے ہے. آواز میں زور چاہیے. یس, میرے لیے ہے. ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے جانی پہچانی مشہور و معروف شخصیتوں سے کرواتے رہتے ہیں. ایک ایسی شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, جناب سید سعید احمد, جو شخصیت سازی کے ماہر ہے اور یہ شخصیت سازی کے ٹرینر بھی ہے. انہوں نے کئی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کلاسز اور ورکشاپ منعقد کیے ہیں, جس میں یہ طلباء و طالبات کی رہبری کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں انہیں کئی کالجز اور یونیورسٹی میں مدعو بھی کیا جاتا ہے. ان کا اپنا ایک تھیٹر گروپ رابطے کے نام سے پونے میں قائم کیا ہوا ہے, جس میں یہ میسج اورینٹڈ شارٹ فلمیں بھی تیار کرتے رہتے ہیں. تو آئیے آج ہم سید سعید احمد صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ شخصیت سازی ہے کیا؟ دیکھیے, اس کی تو ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. اب میں ٹوٹل پرسنالٹی کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں ہم ورک کرتے ہیں. جیسا کہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے شخصیت سازی. جی. یہ کسی ایک ورکشاپ سے یا ایک پروگرام سے اس کی کمی پوری نہیں ہوتی, ایک پروسیس ہے. جی. ویسے مختصر اس کا تعارف یا اس کی تعریف یوں ہو سکتی ہے, اپنے آپ کو جاننا. جی.
خود کو پہچاننا. کس طرح سے ہم خود کو پہچانے؟ ہاں خود کو جاننا. جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا. جی. اور جب انسان خود کو جاننے لگتا ہے تبھی وہ صحیح معنوں میں اپنی شخصیت کو سنوار سکتا ہے. اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ شخصیت ایک ایسا کام لاہ عمل ہے, یہ مسلسل پروسیس ہے, چلتے رہتا ہے. ہاں یہ بس آپ نے میں نے ڈپلومہ کیا شخصیت سازی کا اور میری شخصیت بن گئی, نہیں, یہ ایک پروسیس ہے. شخصیت بنائی جا سکتی ہے اور شخصیت کو تربیت کیا جا سکتا ہے وغیرہ, لیکن جب انسان اپنے آپ کو جاننے لگتا ہے میں کیا, میں کیسا, میں کیوں, میں کس لیے, میں آیا نہ اپنی مرضی سے نہ جاؤں گا اپنی مرضی سے. جی. لیکن ایک چیز ہے, اس دوران ایک مجھے زندگی ملی ہے, اس جو میں مجھے کیسے جینا ہے. جی. میرا چہرہ کسی سے نہیں ملتا. جی. میرے فنگر پرنٹس دنیا میں کسی سے نہیں ملتے. جی. یہ غور کرنا, سیلف انالیسس جسے ہم کہتے ہیں, خود کا محاسبہ کرنا. جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہونے لگتی ہے. بقول علامہ اقبال, ابھی چمن میں میرا ہم نفس نہیں کوئی کہ میں بہار کی آمد کا اولی گل ہوں, اسی قلم نے جو کرتی ہے زندگی تحریر, کوئی پیام میری پنکھڑی پہ رکھا ہے, کوئی میسج. جی. جب انسان ایسا سوچنے لگتا ہے تو اس کو زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے, کس لیے ہم سکسیس باہر تلاش کرتے ہیں. جب میں اتنا خاص ہوں مطلب آئی ایم اسپیشل. جی. کوئی طاقت ہے جس نے مجھے بنایا ہے, میں اتفاق سے دنیا میں نہیں آیا. جی. تو وہ مجھ میں ایسا کیا خاص ہے. ابھی فی الحال پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ, اور موجودہ دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہر کوئی سکسیس باہر تلاش کرتا ہے جبکہ سکسیس اس کے اندر ہوتا ہے. وہ رجحان کو سمجھ نہیں پاتا, وہ بس سکسیس سمجھتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. یہ پیسے تو ضرورت ہو سکتی ہے, پیسہ کامیابی نہیں ہو سکتی. جی. آج اس دنیا میں تقریباً 6 بلین لوگ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف 5-6% لوگوں کے حصے میں کامیابی آتی ہے؟ جی. یہ واضح ہونا چاہیے کہ کامیابی کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہوتی. جی. جو آپ محنت کر رہے ہیں, جو آپ ورکنگ کر رہے ہیں, وتھ رائٹ میتھڈ, وتھ رائٹ ڈائریکشن میں جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. جی. تو اس ورکشاپ میں ہم ایک تو سیلف انالیسس کرواتے ہیں, اپنے رجحان کو جانیے. کامیابی باہر تلاش مت کیجئے, کامیابی آپ کے اندر ہے. جی. اور جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے, اور سب سے بڑی خود اعتمادی چاہیے. جی. خود اعتمادی کے بارے میں رابندر ناتھ ٹیگور کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج نے کہا اب میری جگہ کون لے گا. ڈوبتے ہوئے سورج نے کہا میری جگہ کون لے گا, تو ٹمٹماتے ہوئے دیے نے کہا میں کوشش کروں گا. اس کا نام ہے کانفیڈنس. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہم آئے اپنی مرضی سے ہیں نہ جائیں گے اپنی مرضی سے, لیکن اس دنیا میں کیسے رہنا اگر اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, جی, ہم تو مطلب ہی نہیں ہے جینے کا. ایک مقصد کے تحت مقصد ہم کو خود تلاش کرنا ہے. جی. تو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی اس رب العالمین نے, اس ایشور نے, اس اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے. جیسا شروع میں نے کہا تو بہت ساری خوبیاں ہمارے پاس ایسی ہیں جو کسی کے اور کے پاس نہیں ہیں. تو مجھ میں کیا خوبی ہے پہلے تو جاننا, اس کے بعد ایک لائحہ عمل تیار کرنا. اس نے ہمیں 3 ویپنز دیے ہیں جی اس زندگی گزارنے کے لیے. ایک تو اس نے ہم میں روح بھری ہے, جی, آتما, سول پاور. دوسرا مائنڈ پاور, عقل دی ہے. جی, سوچئے سمجھے. تیسرا باڈی پاور دیا ہے, بدن. جی. اگر ان تینوں کو بطور ویپن وہ سمجھے, جی, اور ان کی اگر مشترکہ اگر وہ پروگرام بنائے تو اس کی بہترین شخصیت سازی 100% ممکن ہے. اگر یہ امبیلنس ہوتی ہے, اب جیسا صرف آپ جیسا روح کا تعلق ہے, اچھا اس کا مینٹیننس کرنا, جیسے روح کا تعلق یاد الہی ہے, جی, انوار تجلیات سے اس کا تعلق ہے, اور اس کا تعلق آسمان سے ہے, لیکن جو باڈی پاور ہے اس کا تعلق زمین سے ہے. اور اس دونوں کے بیچ میں انسان کی زندگی کشمکش کی طرح گزرتی ہے. جی. اگر جب اس میں امبیلنس ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر میں صرف روح
بس اللہ 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 کرتے اپنے ذمہ داروں سے فرار اختیار کروں, پہاڑوں پر چوٹیوں پہ جا کے بیٹھوں رات دن, یہ تو فرار اختیار ہے. اس سے آپ کی عقل بھی مجروح ہو جائے گی, آپ کا بدن بھی متاثر ہو جائے گا. یا پھر میں صرف بدن کی لیے کوشش کروں, جیسا کہ آج کامن اس کی پریکٹس ہوتی ہے, ہر کوئی بھاگا بھاگا سا, دوڑا دوڑا سا, پریشان حال, یعنی اتنا اپنے آپ کو مشین بنا کے رکھا ہے کہ وہ خود سے بیگانہ ہو چکا ہے. نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس میں اب جب ہم صرف بدن کی ریکوائرمنٹ میں مصروف ہو جاتے ہیں تو انسان کا رجحان حیوانیت تک پہنچ جاتا ہے, انسانیت اس میں ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک بیلنس چاہیے. اس کی خوراک ہے, جیسا بدن کی خوراک انف ریسٹ, سکون قلب, پراپر نیند, وقت پر سونا, ہیلتھ کانشیس جسے ہم کہتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا روح کی ریکوائرمنٹ اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے جس کی اس کی ضرورت ہے. جیسا یاد الہی, جیسا لوگ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں, پوجا پاٹ کرتے ہیں, ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, یہ اس کی خوراک ہے. جیسا موبائل کو ریچارج کرنا پڑتا ہے, جتنی ضرورت ہے اتنی ہی استعمال کیجیے. تو اس کا بیلنس پروگرام ہونا چاہیے. تو جب تک بیلنس پروگرام نہیں ہوگا آپ کی شخصیت نہیں بن پاتی. عقل کا استعمال, آج کل نگیٹو اپروچ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یعنی پازیٹیو اتنا, یہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسان کی سوچیں بہت زیادہ منفی ہو رہی ہیں. تو اس کی خوراک, سب سے بڑی خوراک یہ ہے کہ آپ کی سوچ, آپ جو انپٹ کرے گے وہی آؤٹ پٹ ہوگا. صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ قابلیت یا کچھ صلاحیتیں دی ہیں. تو کئی لوگ ایسے جو اپنے صلاحیتوں سے, اپنی قابلیتوں سے واقف نہیں رہتے, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, یہ جہاں تک خود کو جاننے کا ایک پروسیس ہے, یہ وقت طلب ہے. اور انسان, ایک ایڈ آتی ہے, آپ نے سنا ہوگا, 2 بوند زندگی کے, اس پہ ایک بہت پیاری حدیث ہے, 2 گھونٹ زندگی کے اگر آپ پی لیں تو میرے خیال سے 90% پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. ایک غصہ اور صبر کا گھونٹ. تو یہ 2 چیزیں جب تک ہم میں نہیں آتی ہیں, پیشنس چاہیے. ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے, وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. اور جب انسان تھوڑی سی تکلیفوں سے گھبرا جاتا ہے, اس وقت اس کا پازیٹیو اپروچ یہ بھول جاتا ہے کہ تکلیفیں انسان کو بنانے کے لیے آتی ہیں, اندھیرے میں ہی ستارے چمکتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں وہ جانتا ہے, لیکن جب خود پر اس کا سامنا ہوتا ہے بھول جاتا ہے. آج کوئی ہر انسان سب جانتا ہے, لیکن جب خود پہ وہ چیزیں آتی ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے.